أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. کل کچھ ضروری باتیں جو سورہ انفال کے اندر جو واقعات آئے ہیں ان کے بارے میں جو ضروری کچھ مضمون تھا وہ کل بیان ہوا تھا. آج اس کا کچھ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. انفال جیسے کل بتایا تھا کہ غنیمت کو کہا جاتا ہے. چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، تو اس میں جب کفار کو شکست ہونے لگی تو وہ اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگے، تو مسلمانوں نے اس کو سمیٹنا شروع کیا. اس صورت میں 3 جماعتیں گویا ہو گئیں کہ ایک جماعت وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ کی دیکھ بھال پر، دوسرے وہ تھے جو سامان سمیٹ رہے تھے، اور تیسرے کچھ دیگر کام میں مصروف تھے. تو خاص وہ لوگ جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے اور پیچھا کر کے سامان سمیٹ رہے تھے، ان کے خیال میں یہ ہوا کہ یہ مال تو سارا ہمیں ملنا چاہیے کہ بھئی ہم نے سارا جمع کیا ہے یہ. اور باقی جو دوسرے حضرات تھے ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ تو سب میں تقسیم ہونا چاہیے. تو اسی کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال غنیمت کا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو وہ فیصلہ فرمائیں گے، جو ان کا حکم ہوگا ان کے لیے یہ ہے. یہ بنیادی طور پر یہ بات تھی. اس کے بعد پھر اس کے اندر آگے فوری طور پر فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اصلاح کرو، اور ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایمان والوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں کہ ایمان والے تو اصل یہ ہیں. خاص طور پر اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بہت نمایاں طور پر بیان ہوا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر مومنوں کی جو صفات بیان فرمائی کہ اللہ کی خشیت ان میں پائی جاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، رحمان پر توکل ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. یعنی یہ مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ یہ اللہ والے ایسے لوگ ہیں. سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس میں تقریباً 6 بار یا ایھا الذین آمنو، جو ایک بہت پیار والا اور محبت والا انداز ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس انداز میں خطاب فرمایا ہے. پہلے نمبر پہ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. دوسری آیت میں جو آیت نمبر 20 ہے، اس میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو. کہ اللہ کے حکموں، اللہ کے نبی کی بات کو سنو اور اس سے پھر اعراض نہ کرو، اس کی اطاعت کرو. تیسری آیت ہے 23ویں آیت، فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے. چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانتیں نہ کرو. یعنی اس کے اندر ہر چیز میں امانت کا خیال کرو، خیانت نہ کرو. پھر 5ویں مرتبہ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آخری مرتبہ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم
فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، کسی سے جب تمہارا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا، کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ ظاہری بات ہے جہاد کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو اس کے اندر ہر چیز انسان کی طبیعت کے خلاف پیش آتی ہے، تو ہر قدم پر صبر کی ضرورت ہے۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہو، لہذا صبر سے کام لو۔ پھر ان آیات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان سے باز آ جاؤ، کبھی ایسی جماعت کبھی شکست سے دو چار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، یعنی اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلو گے اور میدان میں بھی ذکر اللہ کا کثرت کے ساتھ کرو گے، یعنی تمہاری توجہ رب کی طرف رہے گی، تو تم شکست سے دوچار نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر خیانت کرو گے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے محترم، سورہ انفال اور آگے جو سورہ توبہ آ رہی ہے جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں تقریباً غزوہ بدر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، 3 غزوات کا تذکرہ آتا ہے ان دونوں صورتوں میں، اور ان کے مختلف احکامات ہیں۔ غزوہ بدر کے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مختصر انداز میں، اب اس میں آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ کیسے کیسے مدد کی؟ کہیں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، کہیں تمہارے دلوں کو مضبوط کیا، یہ بھی ہماری مدد تھی۔ تم بہت تھک گئے تھے، تمہارے اوپر ہم نے اونگ نازل کر دی۔ اونگ یعنی نیند، ہلکی سی، جس کو کہتے ہیں نا آدمی ایک دم بعض مرتبہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ذرا سی اونگ آ جائے تو ایک دم سے پھر حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ بھی ایک نعمت ہے جو ہم نے تمہارے اوپر اتاری اور تم چاقو چوبند ہو گئے، یہ بھی ہماری نعمت ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس طرح ایسی جگہ عطا فرمائی جو تمہاری مددگار بن گئی۔ وہ کیسے؟ کہ مشرکین مکہ کا پورا لشکر ایسی زمین پر آ کر اس نے اپنا قبضہ جما لیا جو سخت زمین تھی، اور جو پانی کا ذخیرہ تھا اس کے اوپر بھی اس نے قبضہ جما لیا۔ مسلمان جب پہنچے تو ان کو ایسی جگہ ملی جہاں پر پانی بھی نہیں تھا اور ریت زیادہ تھی، ریتیلی تھی، تو اللہ رب العزت نے کیا مدد فرمائی؟ بارش کے ذریعے مدد فرمائی۔ جب بارش ہوئی تو جو ریت تھی وہ جم گئی، تو مسلمانوں کی مدد ہو گئی۔ ارے بھائی ذرا کسی سے کوئی باہر مؤذن صاحب یہ ادھر کا اسپیکر ذرا ہلکا کروائیں۔ تو بارش کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد یہ ہوئی کہ ریت جم گئی، مسلمانوں کے لیے نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دشمن کے لیے شکست کا یہ ذریعہ بنا کہ جو پتھر تھا وہاں پر پھسلن پیدا ہو گئی اور وہاں پر جو ہے وہ کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے یہ پریشانی بن گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہوا کہ پانی کا ذخیرہ انہوں نے یہ کیا کہ اس جگہ کے اندر جو ہے اپنے گھڑے کر کے پانی کا ذخیرہ کر لیا استعمال کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی اپنی نعمت کے طور پہ گنوا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری یہ بھی مدد کی، کہ اس طریقے سے تمہاری مدد کی۔ اور پھر اصل چیز یہ بتائی کہ دیکھو یہ جو معرکہ تھا یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ آج کے دن ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قرآن کریم صاف صاف کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ حق اور باطل ظاہر ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، کہ حق وہ ہے کہ جس میں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن رب کی مدد ان کے ساتھ ہے، لہذا وہ کامیاب ہو گئے۔ اور باطل کیا ہے کہ جس کے پاس ظاہری اسباب کے درجے میں سب کچھ ہے
لیکن چونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا تمام ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے وہ ناکام ہو گئے، یہ ان کی جو ہے ان کو شکست ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس چیز کو ظاہر کیا کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری مدد کر دی، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں کامیاب کیا۔ پھر اسی طرح مشرکین مکہ کے اعمال کے بارے میں ایک جگہ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان نے بڑی کارستانی چلائی نا۔ شیطان جس طرح سے کرتا ہے جو اس کا کام ہے، کہتے ہیں کہ شیطان سراقہ ایک قبیلہ تھا مشرکین اپنا مکہ کے میں قریبی، جو مشرکین مکہ کا دشمن تھا لیکن اس جنگ میں شریک نہیں تھا۔ اچانک دیکھا کہ اس کا جو سردار ہے وہ سردار جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے مشرکین مکہ سے تم بے فکر رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تم پیچھے مت ہٹنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ اچھا، جب یہ میدان جنگ کے قریب پہنچے اور شیطان نے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھی، اب یہ وہاں سے دوڑا، اور قرآن اس کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے انی اراکم ما لا ترون، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور بس میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں تو گیا یہاں سے، اور اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اسی طریقے سے شیطان ہر موقع پر کرے گا۔ قرآن نے اس کو کئی جگہ نقل کیا ہے کہ جہنم کے اندر بھی اسی طریقے سے شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا غلط کام کرنے پر، میں نے تو تمہیں ترغیب دی تھی، تم نہ کرتے، تم نے کون سا جو ہے نا وہ میرے اوپر احسان کیا اگر غلط کام کیا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے شیطان نے مشرکین مکہ کو پہلے خوب ورغلایا، اور جب جو ہے وہاں سامنے مقابلے میں دیکھا فرشتے آ رہے ہیں تو بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نصرت کے 4 اصول اللہ نے ان آیات میں بیان کیے ہیں کہ جو ان 4 چیزوں پر عمل کرے گا اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، دوسری بات کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، تیسری چیز کہ آپس میں کوئی اختلاف اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز دشمن سے مقابلے وقت ناموافق حالات پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آگے اسی طرح ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے نکلے، یعنی بہت اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نکلے، اور اس کے بعد جب ان کی مار پڑی تو پھر ان کا پتہ ہی نہیں لگا کہاں چلے گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو تکبر نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، چاہے تم کتنی طاقت حاصل کر لو لیکن نظر تمہاری اللہ پر ہونی چاہیے۔ میرے محترم، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کے ساتھ پھر آگے ایک بڑی اہم چیز جو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ میرے دوستو، یہ ایک ایسی آیت ہے، آج اگر ہمارے حکمران، کیونکہ اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے نا، کہ اگر یہ اس پر عمل کر لیتے تو آج غیر مسلموں سے پیچھے نہ رہتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، کہ تم دشمن کے لیے قوت تیار کرو، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم سے ہو سکے اتنی قوت حاصل کرو، اور یہاں پر ہے مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس قوت کا جو لفظ اتنا عام ہے، اس قوت میں سارے میزائل داخل ہیں، ساری سائنسی ٹیکنالوجی داخل ہے، اس کے اندر جہاز داخل ہیں، اس کے اندر ٹینک سے گولہ باری سب ٹینک داخل ہیں، اس کے اندر توپیں داخل ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں الا ان القوہ الرمی، فرمایا کہ قوت کیا ہے؟ پھینک کر مارنا، یہ قوت ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے اللہ رب العزت اس قرآن کریم میں نازل فرما رہے ہیں، اور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ قوت پھینک کر مارنا ہے۔ آپ دیکھیں آج جس کے پاس جتنا دور والا میزائل موجود ہے وہ اتنا کامیاب تصور ہوتا ہے، اتنا اس کا روب ہے۔ اور ایک بلکہ اگر ہم اس پر جائیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا،
ایٹمی قوت بننے سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے دشمن بس حملہ آور تھے، خاص طور ہمارا پڑوسی دشمن ہندو بنیاں ہر وقت اس چکر میں تھا کہ کس طرح پاکستان کو تباہ کر دے۔ لیکن جب سے میرے رب نے الحمدللہ، چاہے وہ جس کے ذریعے سے ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ آج بڑی بڑی طاقتیں اس بات سے ڈرتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان ایٹم ایٹم استعمال کر لے۔ یہ وہی روب ہے، یہ ایک ایٹم کا اتنا بڑا روب ہے کہ آج دشمن آتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو یاد رکھو، اگر یہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا نا تو اب تک تو پتہ نہیں یہ ہمارا کیا حشر کر چکے ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن کریم میں 1400 سال پہلے یہ حکم دے دیا تھا۔ یہ کوئی اسلام نے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کو منع نہیں کیا، ہاں منع کیا ہے کون سی ٹیکنالوجی کو، وہ آپ خوب سمجھتے ہیں، فحاشی اور عریانی کی ٹیکنالوجی، نسلوں کی تباہی اور بربادی والی ٹیکنالوجی، جس کو آپ نیٹ کہہ لیں اور وغیرہ وغیرہ، جو کچھ وہاں کچھ ہو رہا ہے، ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جس سے تمہاری صحت برباد ہو، جس سے تمہارا ایمان برباد ہو، جس سے تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، اس سے میرے رب نے منع کیا ہے۔ ورنہ جدید طاقت حاصل کرنے کو میرے رب نے حکم دیا ہے، منع نہیں کیا۔ فرمایا کہ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ قوت حاصل کرو تم اور گھوڑوں کے ذریعے، یعنی چونکہ اس وقت جنگی گھوڑا بہت بڑی طاقت تھی، تو آج اس کے مقابلے میں آپ ٹینک لے لیں، بختر بند گاڑیاں لے لیں، آپ توپیں لے لیں۔ فرمایا کس لیے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تمہارا دشمن بھی اس سے ڈرے اور اللہ کا دشمن بھی اس سے ڈرے، اور وہ دشمن بھی ڈرے جس کو تم نہیں جانتے ابھی تک، وہ دشمن پر بھی روب طاری ہو جائے کہ بھائی مسلمانوں کے پاس تو بڑی طاقت ہے، اگر آج ہم نے کچھ کر دیا، اب یہ امریکہ روس کی جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ پتہ ہے نا کہ ہم مقابل کے لوگ ہیں، کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو پھر نقصان اور تباہی کتنی ہوگی۔ تو میرے دوستو آج کے زمانے میں طاقت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ طاقت حاصل کرو۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے شعبوں کے اندر جائیں، اپنی جو ہے حکومتوں کا تعاون کریں، اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو پیش کریں کہ جی ہم اس کام کے لیے ہیں، آپ ہم سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بہت اہم آیت تھی، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اس صورت کے آخر کے اندر ایک مسئلہ جو پیش آیا اس جنگ کے آخر میں، کہ جو قیدی گرفتار ہوئے، ان قیدیوں کے بارے میں یہ ہوا مشورہ کہ ان کا کیا کریں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں کے اندر مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ پہلا معرکہ ہے اسلام کا اور کفر کا، اس کے اندر ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ ہماری رشتہ داری، ہمارا تعلق، ہماری دوستی صرف کلمے کے بنیاد پر ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کا حوالہ کیا جائے، تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑائے، اور یہ پتہ چل جائے دنیا کو ان کے نزدیک اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رحمت، مربت، اور تو مشورے سے، چونکہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ ہو گیا کہ چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے آیات اتار دی کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر نہ ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا اس بات پر کہ تم نے فدیہ لے کر کیوں چھوڑا، اس لیے کہ تمہارا رب یہ چاہتا تھا کہ اس میں دنیا پر یہ ظاہر کر دے کہ حق اور باطل کیا ہے، اور حق کو اچھی طرح واضح کر دے، اور ان دشمنوں کو ختم کر کے، تاکہ یہ کفر کے بڑے بڑے سردار جو گرفتار ہوئے تھے کل کو یہ تمہارے لیے مسائل پیدا نہ کریں، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کی چاہت یہ تھی۔ اب میں اگر اس موضوع پر چلا گیا تو پھر بہت عجیب بات کہیں اور چلی جائے گی، لوگ جو ہے نا بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا رب یہاں یہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو
کہ تم نے فدیہ لے کر غلط کیا ہے۔ یہ پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس جنگ کے اندر تو بہت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو فدیہ تم نے لیا اس فدیے کو جو ہے کھاؤ پیو اور اس کو خرچ کرو۔ یعنی یہ میرے رب کی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، امت کے ساتھ بھی، کہ اپنی ناراضگی کا اظہار تو فرمایا لیکن ساتھ ہی پہلے معاف فرما دیے کہ معاف کرنے کے بعد اظہار فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے کتنی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ اس مال کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ یہ ہماری جو ہے سورہ انفال کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ بھی کیا وہاں کتنی دیر ہے ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہے وہ۔ اس کے بعد سورہ برات ہے۔ سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سورہ انفال سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، بغیر بسم اللہ کے پڑھتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ ابتدا تلاوت کر رہے ہیں سورہ برات سے، یعنی میں جیسے بیٹھا ہوں تلاوت کے لیے اور ابتدائی ہے، تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی اور بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ سورہ برات کا معنی ہے کہ بیزاری کا اظہار، اور اس سے جو ہے براءت کا اعلان، جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز سے انسان کی براءت کرتا ہے، کوئی میں اس سے بری ہوں، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے براءت کا اعلان فرمایا جو مشرکین مکہ، یہودی، یہ ان سب نے جو کبھی معاہدہ کرتے تھے، کبھی توڑ دیا کرتے تھے، کبھی کچھ۔ تو یہاں بہت سارے احکامات کا ذکر ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ نے اس سے اپنی براءت کا اعلان فرمایا۔ اور اللہ اکبر، اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، چونکہ اس کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو تفصیل طلب ہیں کہ جی کن کن صورتوں کے اندر ان مشرکین کو، اصل میں اس صورت کے شروع کے بعد جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ ان مشرکین کو اب جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکالو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اب اس سال کے بعد یہ جزیرہ عرب میں نہیں رہنے چاہیے۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ اسی میں جو ہمارے موضوع سے متعلق ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ بعض حضرات نے کہا مشرکین مکہ میں سے کہ جی ہم تو اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی نگرانی کرتے ہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کہتے ہیں کہ تم یہ سارے جو کام کرتے ہو تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان والوں کے تم برابر ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کاموں کی ایمان کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چاہے جتنی مسجدوں کی خدمت کرو، لیکن اگر ایمان کی حالت میں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے تم حجاج کو پانی پلاؤ، خدمت، لیکن اگر ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اس کے اندر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ غزوہ حنین جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ غالباً 9 ہجری کے قریب جب آپ فتح مکہ سے فارغ ہو کر تشریف لائے واپسی مدینہ منورہ، تو آپ کو پتہ لگا کہ قریب میں قبیلہ حوازن ایک تھا مدینہ سے قریب، کہ وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے میاں ابھی تو تمہارے سامنے جنگجوؤں کا سامنا تو تمہارے سے ہوا ہی نہیں ہے، تم مشرکین مکہ سے لڑ کر آ رہے ہو، وہ تو ایسے ہی تھے، ہمارا سامنا کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اور یہ بڑے تیر انداز تھے، بہت بہترین قسم کے تیر انداز تھے۔ بہرحال ان سے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی طرف نکلے، حنین کی طرف، اور ان سے مقابلے کے لیے جب گئے تو اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعداد ہے وہ زیادہ تھی، مختلف لکھی ہے، تقریباً بعض جگہ لکھا ہے کہ 14,000 12,000 تعداد تھی، دشمن کی تعداد جو ہے وہ 24 سے 28,000 تھی۔
اور پہلے کے مقابلے میں چونکہ سامان بھی زیادہ تھا، تو ایک جو عمومی سی ایک بات ہوتی ہے نا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، یعنی عام لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ارے بھائی اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے ہی، جب ہم 313 تھے اللہ نے مدد فرمائی تو اب تو اللہ ہماری زیادہ مدد کرے گا، ہمارے ساتھ افراد زیادہ ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک تھوڑی سی نظر وہ اپنی تعداد پر چلی گئی کہ ہماری تعداد اب بہت ہے اور اللہ کی مدد آئے گی اور ہم جیت جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ اے ایمان والو، تمہاری تو نظر صرف میری ذات پر ہونی چاہیے، تمہاری نظر تعداد پر گئی کیوں؟ ظاہری اسباب کا اختیار کرنے کا حکم تو رب نے دیا ہے، لیکن ان پر یقین اور ان پر اعتماد کا حکم نہیں دیا۔ بس یہ جو ذرا سا ان کی توجہ ہٹی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی طور پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر جیسے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں اعلان فرمایا اور آپ کی طرف سے عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے فرمایا کہ اعلان کرو انا النبی، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں، اور انا ابن، اس طرح الفاظ کچھ عربی کے آتے ہیں کہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جب یہ آواز لگی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سمٹتے ہوئے نبی کی طرف آ گئے، اور پھر جو ہلہ بولا ہے تو یہ جتنے حوازن کے قبیلے والے تھے یہ آئے تھے، تمام اپنا مال و اسباب، اپنی عورتیں، سب کچھ لے کر آئے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں، تاکہ اگر ہمیں شکست ہونے بھی لگے تو اپنی عورتوں کو دیکھ کر ہم نہ جائیں۔ یعنی ایسے سخت لوگ تھے کہ تاکہ عورتوں کی، بچوں کی وجہ سے ہمیں غیرت آئے، ہم میدان نہ چھوڑیں، یہ سوچ کر وہ آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی شکست مقدر فرمائی، اور اس کے بعد یہ بھاگے اور پھر ان کا پیچھا کیا مسلمانوں نے، اور ان کی بھیڑ بکریاں، عورتیں اور یعنی غلام اور لونڈیاں سب بنایا، سب اللہ نے بہت مال و اسباب عطا فرمایا اس میں۔ اس کے بعد پھر درمیان میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہودی اور یہ نصارہ جو ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی پھر ان کی طرف آئے کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں اور یہ باتیں نہیں مانتے، اور انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا دیا ہے، انہوں نے اپنے علماء کو۔ تو ایک صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے، پہلے یہود میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا لیکن ہم نے تو خدا نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء حلال کو حرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ تو کرتے ہیں۔ فرمایا حرام کو حلال کر دیتے ہیں، حلال کو حرام کر دیتے ہیں، تو فرمایا یہی تو خدا بنانا ہے کہ تم ان کی باتیں مانتے ہو، جیسے اللہ کی ماننی چاہیے ایسی تم ان کی مان رہے ہو، تو یہی تو تمہارا خدا بنانا ہے۔ تو اس پر تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے آگے ایک آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دنیاوی خزانوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کا حصہ نہیں دیتے، یعنی اس کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے، یہ جو اموال ہیں یہ ان کے لیے قیامت کے دن یہ ان اموال کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا۔ یہ جیسے وہ داغتے ہیں نا، گرم لوہا کر کے اور جسم پر لگاتے ہیں، تو فرمایا اس سونے کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ مزہ چکھو، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اور جس کی وجہ سے تم جو ہے نا وہ حق کو نہیں مانتے تھے، باطل کے اوپر عمل کرتے تھے۔ پھر میرے دوستو اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض، ان آیات سے غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ تبوک یہ بڑا عجیب و غریب غزوہ ہوا جب مشرکین مکہ یعنی شکست کھا گئے، مکہ فتح ہو گیا، قبیلہ حوازن والے شکست کھا گئے، تو اب روم کا جو بادشاہ ہے ان کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو اسلام پھیلتا جا رہا ہے چاروں طرف اور یہ لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے تیاری کرنے شروع کی کہ ایک بڑا 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لے کر کے جی ہم مدینے پر حملہ کریں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی جاسوسوں کے ذریعے سے اور لوگوں کے ذریعے سے، آپ نے فرمایا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے، اب ان کو آنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم جائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے۔ اور تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 800 کلومیٹر ہے، 800 کلومیٹر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ جی تبوک کے لیے جانا ہے، اور یہ موسم ایسا تھا، کہتے ہیں سخت گرمی کا موسم تھا، اور عرب کی گرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں پکنے کا موسم تھا، یعنی ان کی کھجوریں بالکل پک کر تیار ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ عربوں کا سارا دار و مدار وہ کھجور کے اوپر تھا، کہ پورے سال کی معاش، پورے سال کا گزارا وہ اسی کھجور پر تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کوئی اپنا سارا مال لے آیا، کوئی آدھا مال لے آیا، کسی نے کچھ، کسی بڑے واقعات اس غزوے کے آتے ہیں۔ منافقین نے آ کر جو ہے نا معذرتیں شروع کر دی کہ یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں۔ یہ ایک منافق بدبخت آیا اور کہتا ہے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑا کمزور ہوں، اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں گیا اور ان کی عورتوں سے مجھے فتنے کا ڈر ہے کہ میں وہاں جا کر ان کی عورتوں کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے مجھے تو اجازت دیں۔ آپ جس نے جو عذر کیا آپ اس کو کہتے رہے کہ ٹھیک ہے، مقصد تمہاری مرضی، مت جاؤ۔ اسی دوران میں آپ کا لشکر تیار ہو کے نکل گیا۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک یہودی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی، جس کو قرآن نے مسجد زرار کہا ہے، مسجد زرار۔ اور اس نے یہودیوں سے کہا کہ ہم یہ مسجد جو ہے نا، یہاں پر جس طرح تمہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہانیاں سناتے ہیں نا بیٹھ کر اپنی مسجد میں، ایسے ہی ہم یہاں بیٹھ کر سنایا کریں گے، اور میں جاؤں گا وہاں پر مسجد نبوی میں، وہاں سے سن کر آؤں گا، پھر تمہیں سنایا کروں گا۔ یعنی یہ ایک گویا کہ انہوں نے سازشی اڈا بنایا۔ لیکن آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، برکت کے لیے تشریف لے آئیں، وہاں کے نماز پڑھ لیں، جو منافقین کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم غزوے سے واپسی میں مسجد آئیں گے، یہ فرما دیا آپ نے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ تشریف لے گئے، اور اس دوران میں 3 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مخلص صحابہ تھے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، اخلاص میں کوئی شک نہیں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور ایک صحابی اور ہیں، جو تینوں حضرات یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تیز سواری ہے اور ہم آج کل کرتے کرتے کہ ہم پہنچ جائیں گے نبی کے ساتھ، جا کر جو ہے نا لشکر کے ساتھ مل جائیں گے، سستی میں رہ گئے۔ جو بات ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ سستی میں رہ گئے، اتنے یہ آج کل سوچ رہے تھے کہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اس غزوے سے۔ ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اپنا تبوک کی طرف، دشمن کو اطلاع ملی تو دشمن روب سے ہی مر گیا۔ اس نے کہا ارے ہم تو سمجھ رہے تھے یہ مدینے والے کمزور ہیں، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں جو روم کی سلطنت پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس ایسا روب اس کے اوپر پڑا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، صرف اللہ کے نبی کا وہاں پہنچنا، لشکر کا پہنچنا کام آ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت کامیابی فرمائی گئی، بہت بڑی تمہیں کامیابی ملی، اور بڑی جو ہے وہ خیر لے کر تم وہاں سے لوٹے ہو۔ اب لشکر واپسی آ گیا، واپسی میں 2 باتیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیات اتری کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کی مسجد نہیں جائیں گے، یہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، اس کو آپ ختم کروا دیں۔ اللہ کے نبی نے حکم فرما کر اس کو جلوا دیا، ختم کروا دیا، اس لیے کہ یہودیوں کا وہ اڈا بن گیا تھا سازش کرنے کا اور فتنہ پھیلانے کا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو 3 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں، جھوٹ بول نہیں سکتے تھے۔ اب یہ خدمت میں پہنچے اور جا کے انہوں نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے سستی ہوئی اور ہم
آتا ہے واقعات میں کہ غالباً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں باتیں کرنے میں بہت تیز ہوں، میں یعنی جس کو ہم یوں کہہ لیں چکنی چپڑی باتیں کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں گیا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھ سے سستی ہوئی ہے، جو حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حضرات کو فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تم نے حقیقت بیان کر دی، اب اللہ کے حوالے ہے، تمہاری توبہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گی تو قبول ہوگی۔ بس میرے دوستو، پھر اس کا بڑا عجیب و غریب واقعات ہیں یہ کہ 50 دن ان تین صحابہ پر ایسے سخت گزرے کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ان کا کلیجہ جو ہے نا وہ پھٹنے کو آ رہا تھا، یہ ان کی کیفیت تھی۔ پہلے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کو گھر یعنی لوگوں کو روک دیا گیا کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، پھر حکم آیا بیویوں سے الگ ہو جاؤ، گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، بہت سخت 50 دن گزرے۔ 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی خوشخبری ان کے پاس آئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا اور ان کو بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو یہ میرے دوستو چند غزوہ تبوک سے متعلق بہت واضح طور پر جو احکامات تھے اور جو واقعات پیش آئے، یہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے۔ اسی میں ایک آیت آتی ہے انما الصدقات، جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ کن کن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ رکھ سکتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سے متعلق بہت سے مسائل ہیں اور ہم چونکہ مسائل بیان کرنے کے متحمل نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح اس آیت کے اندر اسی میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی خیر ان کو پہنچتی ہے، مشرکین کو، یہودیوں کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا، اور جب کوئی ان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ جب ان کو مال ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب مال نہیں ملتا تو پھر رنجیدہ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں تم ایسے یعنی سیم وہی حالات جو آج کے زمانے میں ہے نا منافقین کے جو ہوتے ہیں، کہ جو منافق ہوتے ہیں وہی لالچ ہوتا ہے، چاپلوسی ہوتی ہے اور چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، مال ملتا ہے تو خوش ہیں، مال نہیں مل رہا تو یہ ہر دور کے اندر اسی طرح رہتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بعض خاص چیزیں تھیں جو غزوہ تبوک سے متعلق اور سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی۔ چونکہ اس کے اندر توبہ بھی قبول ہوئی صحابہ رضی اللہ، 3 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام سورہ توبہ رکھا۔ اور سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے معاہدوں سے برات کا اظہار تھا، اس لیے اس کو سورہ برات کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اس کا نام سورہ فاضحہ بھی آتا ہے۔ فاضحہ جو ہے وہ آتا ہے کہ یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کو کھول کر رسوا کیا، یعنی ایک منافقین کے بارے میں اس میں وحی نازل ہوئی کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی تو ایک منافق کی چونکہ رسوائی کے ساتھ اس کو بتایا گیا، لہذا اس کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے بتانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائے، جذبہ جہاد ہمارے اندر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے، ایسے سلاطین عطا فرمائے جو اس فریضے کو زندہ کر سکیں، اور تاکہ امت ان کے پیچھے چل کر کامیابی کی راہ کے اوپر چلے، اور مسلمان جو اس وقت جس قسمہ پرسی اور جس بے حالی کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ پاک اس سے ہم سب کو نکال کر اپنے فضل سے ہمیں جو ہے نا اللہ پاک وہ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ پھر اسی صورت کے اندر جہاد کی جو فضیلتیں ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے کیسا کہ اللہ نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے عوض؟ جنت کے عوض خریدا۔ اور یہ سودا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ تم لڑتے ہو اللہ کی راہ میں اور شہید بھی ہوتے ہو، دشمن کو مردار بھی کرتے ہو۔
اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں جو ہے وہ جنت کے بدلے خرید لیا تمہاری جانوں کو، یعنی تمہاری جان اور تمہارے مال اگر تم دے رہے ہو اللہ کی راہ میں تو یہ مت سمجھو کہ یہ ضائع گئے، یہ سب کچھ اللہ کے پاس تمہارا پہنچ گیا اور جنت تمہیں اس کا بدل ملے گی۔ لیکن عمل کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، فیقتلون ویقتلون، پوری آیت یہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے دوست بعض آیت کو بیان کر کے صرف کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، اور فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کے یہ وعدے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے گا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت جس انداز میں بھی اللہ کے لیے لگائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اخلاص شرط ہے بس میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔